گیم کے حوالے سے پب جی گیم آپ کچھ نوجوان اکثر دن رات ٹائم ضائع کر رہے ہیں پب جی گیم میں. کر لو ضائع, مرو گے تو خود ہی سامنے آ جائے گا. یہ کس چیز میں دوبارہ زندگی نہیں ملنے کی, یہ یاد رکھو. قرآن کہہ رہا ہے جب موت کا وقت آئے گا تو ساری دنیا کی دولت بھی لٹا دو گے نا, اللہ سے 1 سیکنڈ مانگو گے, اللہ کہے گا نہیں, کیونکہ جتنی مہلت دینی تھی اللہ نے دے دی. اب آپ پب جی کھیل کے ضائع کرو, ویڈیو گیم کھیل کے ضائع کرو, کرکٹ کے میچز دیکھ کے ضائع کرو. دیکھو اللہ کا نظام کیسا ہے, اللہ کہتا کچھ نہیں ہے اتنا. دیکھو آپ کمپنی میں جاب کر رہے ہو نا, وہاں تھوڑی دیر ٹائم ضائع کرو گے, ایک نوٹس آ جائے گا, بھائی آپ کو چائے کا بولا تھا, آپ یہاں بیٹھ کے پب جی کھیل رہے ہو. ایسا ہی ہے نا, 2-3 دفعہ نوٹس آئے گا. اللہ کی طرف سے براہ راست نوٹس نہیں آتا, تو تیری مرضی ہے. تو فلمیں دیکھ, ڈرامے دیکھ, پب جی کھیل, گاڑیوں کی ریسنگ والا کھیل, تیری مرضی ہے. مرے گا تو تجھے زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اور جب تو آخرت میں دیکھے گا نا کہ کمانے والے کیا کچھ کر گئے ہیں, تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, اور رات کو غنیمت جان کے اپنے رب کو جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف میں پکارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پب جی کھیلنے والوں, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو معلوم نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. کسی کو خبر نہیں ہے, پتہ چل جائے کلیجے پھٹ جائیں خوشی سے, سارے اسی کام میں لگ جائیں. کھیلو آپ سانپ والا کھیلو, اب تو پتہ نہیں سانپ والا آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاتھ میں ویڈیو گیم چاہیں بھی نا تو ہم سے نہیں کھیلا جاتا, کہ یار یہ تو باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو. ایک تو ہوتا ہے نا بیٹھے بیٹھے ٹائم ضائع ہو گیا, ہمیں تو اس پہ ندامت ہوتی ہے, سارا دن پلان بناتے رہتے ہیں یار اب ٹائم ضائع نہیں ہوگا, وہ الگ بات ہے اس معیار پہ نہیں اترتے, لیکن پھر بھی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, اس پہ ندامت ہوتی ہے. لیکن باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کریں, اس کی کم از کم میرے اندر تو ہمت الحمدللہ نہیں ہے کہ یار باقاعدہ میں ارادہ کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کا, میں ارادہ کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کا. یہ نہیں ہوتا بھائی, یہ تو حیرت ہو رہی ہے یار. زندگی تو ہم تو چاہ رہے ہیں بریک لگے, کم بخت ہر دن نکلتا جا رہا ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی, روکا ہی نہیں جا رہا دن کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پب جی کھیل کے ٹائم ضائع کر دیں, کر لیں بھائی. قبر میں بھی پھر مردے کو یہی کہنا, جتنے مر رہے ہیں نا پب جی کھیلنے والے, ان کے ساتھ ایک موبائل دے دیا کریں. ان کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا نا آج کل, تو وہاں کیسے ٹائم پاس ہوگا. تو اس لیے ان کے لیے قبر میں پب جی کا انتظام ہونا چاہیے. کیا خیال ہے, تاکہ جب فرشتہ حساب لینے کے لیے آئے تو کہیں میں پب جی کھیل رہا ہوں, ابھی میرے پاس ٹائم بولو بھائی. فرشتہ کہے گا اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی کس میں گزار دی, پب جی میں گزار دی. تو بھائی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا, ساری کائنات ہماری خدمت میں, تو ہمیں پب جی کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو پھر ساری کائنات ہماری خدمت میں تھوڑی لگائی ہوتی. ہمیں کوئی بڑا کام دیا اللہ نے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئے گی نہیں سمجھ میں, جب تک مریں گے نہیں نا آئیں گی نہیں سمجھ میں. کہتے ہیں جی کہ انٹرنیٹ پر ہمارے مسلمان بھی پوپ جی گیم کھیل رہے ہیں. اس میں سب لڑکے لڑکیاں مل کر ایک گروپ کی شکل میں, کہ بالکل یہ حرام ہے. پب جی کھیلنا بھی تو ناجائز ہے, اور اس میں تو اتنا زیادہ اور اس سے بڑھ کر مفاسد ہیں. تو وہی انہماک اس میں اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ لڑکے وہ بالکل اس کے ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ دنیا آخرت کے سارے کاموں سے وہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس میں چونکہ لڑائی ہوتی ہے اور جیتنا ہوتا ہے دوسروں سے, اور بالکل 100 آدمی وہ کھیلتے ہیں, سنا ہے کہ 100 آدمی مقابلے میں ہوتے ہیں, اور پھر گھر بنے ہوتے ہیں, اس میں اسلحہ رکھا ہوتا ہے, وہاں سے وہ اسلحہ اٹھاتے ہیں, دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں. آخر میں جو آدمی ایک بچتا ہے زندہ, تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیت گیا, اور اس کو پھر خاص لقب دیا جاتا ہے. تو یہ دوسرے کو یعنی مارنے کی ایک پوری ٹریننگ ہے, اور اس میں دلچسپی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ہر نوجوان اس میں لوٹ. پھر یہ بار بار کھیل کر
تو خارج میں بھی، واقع میں بھی، اپنی حقیقی زندگی میں بھی وہ مار داڑ والا ذہن بن جاتا ہے. بالکل ایسا. اور اسی بنا پر بہت سارے نوجوانوں کو جب پب جی سے منع کیا گیا تو انہوں نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار لیا. ایسے کتنے ہمارے ملک میں واقع. جی بالکل ہے. تو ایسا کھیل کہ جو اس حد تک پہنچا دے کہ لوگ اپنی جان لینے کی حد تک چلے جائیں، تو اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کھیل سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اب بھی اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کھیل کا اس میں دخل نہیں ہے ان کی نماز چھوٹنے میں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو ایک عام مسلمان کے اعتبار سے بات بتا رہے ہیں کہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے، جو فرائض اور واجبات کو ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جب یہ کھیل جائز نہیں ہے جو اس کو ان فرائض اور واجبات سے روکے. تو اب اگر کوئی آدمی پہلے سے نماز نہیں پڑھتا تو اس سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھا کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہم اس کو، وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کھیل کی اجازت دے دیں کہ چونکہ نہیں پڑھتا تو نماز کے ترک کرنے میں کھیل کو دخل نہیں ہے تو لہٰذا کھیل کی بھی اجازت دے دیں. صحیح ہے. کھیل جس میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہوں تو اس کھیل سے ہر ایک کو روکا جائے گا. نماز نہ پڑھنا ایک علیحدہ مستقل گناہ ہے، اور ایسے لغو اور فضول کھیل میں اپنی دماغی صلاحیتیں لگانا، اپنے دماغ کو تھکانا اور اپنے ذہن کو خراب کرنا، اور مار دھاڑ کا ذہن جس سے پیدا ہو رہا ہو، پھر اس میں موسیقی اور دوسری چیزیں بھی شامل ہوں، تو یہ مستقل گناہ ہے. اس لیے اس سے بہرحال اس کو روکا جائے. ابھی کچھ نوجوانوں نے پب جی کے متعلق بتایا. یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں. جانتے ہیں آپ اس میں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پورا میں نے اس میں دیکھا. قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جس کا نام الملحمۃ الکبریٰ. اس سے بڑی جنگ نہ دنیا میں کبھی ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی. وہ جنگ ہونا باقی ہے. ملک شام اس کا میدان بنے گا. حضور نے اس کے اوصاف میں یہ بتائے کہ وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 مریں گے اور ایک بچے گا. اور اس پوری جنگ کو اللہ کے نبی نے فرمایا الملحمۃ الکبریٰ. اس میں شریک ہونے والے اور جہاد کرنے والوں کی تو فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کفر، ارتداد اور فسق و فجور پر لڑیں گے ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے. یہ جو گیم ابھی آیا اس کی چیزیں وہ ملحمۃ الکبریٰ سے ملتی جلتی. یہ پب جی جو گیم لایا گیا اس کی پوری چیزیں ابھی تک میں خود دیکھ نہیں سکا، لیکن جتنا میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے. کیا آپ گاؤں کے گاؤں پورے اپنی گن سے ویپن اس میں ہیں، پورا گروپ بنا کر کے شوٹ کرو. یاد رکھو آپ جس کو شوٹ کر رہے ہیں یہودی اپنی بزنس کے لیے یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں لائیں. اس کی بری نحوست ایسی ہے کہ ماں پکارتی رہ جاتی ہے، اس کی توجہ اس گیم سے ہٹتی نہیں. باپ پکارے حتیٰ کہ چڑچڑا ہو جائے گا بچہ، دیکھ لینا اتنا کہ وہ کاٹنے کو دوڑے، اس کو کوئی گیم سے روک دے. ایسا بھی کون سا گیم آیا کہ ماں باپ کا وہ دشمن بن جاتا ہے. 2-3 دن اگر کھیلے گا دشمنی اس کے دل میں گھر کرنے لگی، اور پھر ہم وقت اس کے ہاتھ میں ویپن اٹھانے کا ایک جذبہ آتا رہے گا. یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ڈالی جاتی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں آیا نا تو اتنا بیزی تھا موبائل میں، وہ تو میرے سلام کرنے پر چوکا، ورنہ اتنا بیزی تھا یوں کرتا تھا جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت، اکیلا جیت گیا. بھائی کوئی سامنے ہوئے تو آدمی جیت جائے نا، اکیلا جیت گیا. تو میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ چوکا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اب وہ پہلے تو چھپانے کی کوشش کیا. میں نے کہا دیکھو صحیح بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کوئی گیم کا نام لیا، میں بھول رہا ہوں. ہاں یہ دیکھو کسی کو یاد ہے، کوئی بہت ہوشیار ہے یہاں پہ. وہ گیم کا نام لیا، پب جی کچھ نام لیا اس نے. اور مجھے کہا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، ایک جو ہے وہ گجرات کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہے، ایک مہاراشٹر بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جو میرے ساتھ میں کھیلتا ہے وہ کہیں اور علاقے میں. تو میں نے کہا یہ ہے کیا؟ تو اس نے
जब मुझे बताना शुरू किया मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अल्लाह की कसम उसने एक बात मेरे को बताई। मैंने कहा तू जोर जोर से चिल्लाता था मैं जीत गया, यहाँ तो कोई है नहीं, तू कैसा जीत गया? कहा नहीं मौलाना, वो मैंने एक बटन दबाया, वो बंदूक से गोली निकली, सीधे जो टारगेट था उस पे जाकर लग गई, 1000 पॉइंट मेरे को मिले। मैंने कहा तेरे से बड़ा बावला कोई नहीं होगा। मैंने कहा दुनिया में पावली देखा था, लेकिन ऐसा पावला कोई नहीं देखा मैंने। यहां भी बहुत सारे पावले बैठे होंगे मोबाइल पर। और मुझे कहा, मैंने कहा कितना लगता है ये पबजी जो आप खेलते हो, इसमें टाइम कितना लगता? कहा मौलाना एक मर्तबा इसमें एंटर हो जावे फिर निकल नहीं सकता। और फिर कहा कि मौलाना कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो कलकत्ता वालों, साबरा वालों, मैं आपके सामने भीख मांगता हूं, अल्लाह के वास्ते ये काम मत करो। कहीं ये मोबाइल हमको जहन्नम में तो नहीं ले जाएगा। ये दुनिया पबजी खेलने के लिए नहीं बनी। ओए मेरे भाइयों, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है हमारा मुसलमान नौजवान? जिनको नहीं पता उनका तो नहीं, पबजी खेल। सॉरी रात, मुझे तो खैर पता नहीं था, मुझे लोग बता देते कि जी ये हो रहा है। मैंने कहा पबजी कौन है? मैंने कहा कोई बंदा है पबजी। पबजी गेम का नाम है। मैं कहा ये क्या चीज़ होती है? उन्होंने कहा जी सारी रात बैठ के लड़के लड़कियां, नौजवान, बंदे, अच्छे भले समझदार लोग, वो सारी रात पबजी खेल रहे। तो किसी ने सवाल किया मुझसे कि जी ये कहते हैं कि इसको खेलने वाले काफर हो जाते हैं, तो ये ठीक है? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं काफर हो जाते हैं कि नहीं होते, मगर जिंदगी हार जाते हैं, क्योंकि ये लम्हे बड़े कीमती हैं। एक एक लम्हे का सवाल होना है। जो पबजी खेल के तुमने अपने लम्हे ज़ाया कर दिए, इसके बारे में तो सवाल होगा ये क्या किया था? तुम्हें इसलिए भेजा था दुनिया में? ना तो काम था। तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम लोगों को खैर की बातें बताने के लिए, लोगों को बुराई से बचाने के लिए आए थे। लोगों को जहन्नुम के रास्ते से मोड़ के जन्नत के रास्ते पे डालने के लिए आए थे। ये क्या कर दिया? कहाँ लगा दी वो रातें जो अल्लाह के सामने खड़ा होने के लिए थीं? कहाँ लगा दिए वो दिन जो अल्लाह ने जिसके लिए पैदा किया था कि हलाल रोज़ी कमाओ? तुम क्या करते रहे? सारी रात वो ज़ाया कर दी। मुझे नहीं पता ये गेम हक है कि सच है, ये काफिर होता है कि मुस्लिम, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगियां खा गया, तुम्हारी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात खा गया। हार गए तुम वो जिंदगियां मेरे दोस्तों, अगर तुम इन फजूलियात में पड़ गए। क्या निकालना उसमें से बताओ? जो आखिरत के लिए आया है मेरे दोस्तों, जिसके सामने आखिरत है, खुदा पाक की कसम, वो पबजी नहीं खेल सकता। ये नहीं हो सकता ये खेलेगा। ये उसके पास कहाँ टाइम है? ये मेरे दोस्तों, मेरी आज की भी गुजारिश आपसे यही है कि अपनी ज़िंदगी को समझ के गुजारें।